یہ قصہ ہے ایک ایسے بادشاہ کا جو لاکھوں دلوں پر راج کرتا تھا، مگر ایک انکار نے اس کی روح تک کو جلا دیا۔ ایک دیہاتی لڑکی، نہ اس کے پاس جاہ و جلال تھا، نہ زیور نہ لقب، بس ایک سیدھی بات، ایک صاف آنکھ، اور وہ بات سلطان کے غرور سے ٹکرا گئی۔ جہاں بادشاہوں کو سجدے ملتے ہیں، وہاں اسے پانی تک نہ ملا۔ پھر شروع ہوئی وہ جنگ جو صرف محلوں میں نہیں، دلوں میں لڑی جاتی ہے۔ یہ کہانی انتقام سے لے کر معافی، غرور سے عاجزی اور قید سے نجات تک کا وہ سفر ہے۔ بادشاہ سلیمان سنہری تخت پر بیٹھا اپنے وزراء کے ساتھ حکمت کی باتیں کر رہا ہے۔ محل سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، دروازے کھلے ہیں اور رعایا خوشحال ہے۔ فضا میں ساز بج رہے ہیں اور ہر طرف شان و شوکت کی مہک ہے۔ لیکن اس شاہانہ ماحول میں سلطان کے چہرے پر ایک تھکن ہے، دل میں سکون نہیں، بس شکار کی خواہش۔ صبح کے وقت سلطان اپنے وفادار وزیر کے ساتھ محل سے نکلتا ہے، گھنے جنگلوں کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں رعایا انہیں سلام کرتی ہے۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، لیکن اندر کچھ بے چینی۔ شکار کے لیے نیا قانون بناتا ہے، جو ہرن پہلے دیکھے وہی شکاری ہوگا۔ اچانک ایک ہرن درختوں کے پیچھے دوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سلطان فوراً اعلان کرتا ہے، یہ میرا شکار ہے۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے، دھول اڑتی ہے اور وہ جنگل کی گہرائیوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ پیچھے صرف حیران وزراء رہ جاتے ہیں۔ ریگستان کی حدوں میں داخل ہوتا ہے سلطان۔ سورج آگ برسا رہا ہے، گھوڑا تھک چکا ہے، پیاس بڑھ رہی ہے، زبان سوکھی ہے۔ سلطان کی نگاہیں دائیں بائیں پانی ڈھونڈتی ہیں، مگر ہر طرف صرف ریت اور خاموشی۔ دور کہیں ایک چشمہ چمکتا ہے، گویا ریت میں چمکتا ہیرا۔ سلطان کی آنکھیں جگمگاتی ہیں، وہ گھوڑے کی رفتار بڑھاتا ہے۔ چشمے کے کنارے 3 دیہاتی لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں، سادہ، ننگے پاؤں، مٹی کی گھڑیاں ہاتھوں میں۔ سلطان گھوڑے سے اترتا ہے، لرزتی آواز میں کہتا ہے، مجھے پانی دو۔ لڑکی بغیر ڈرے آنکھوں میں سوال لیے جواب دیتی ہے، اپنے ہاتھ سے پی لو بادشاہ صاحب، میں کیوں دوں؟ سلطان کی آنکھیں حیرانی، غصے اور بے بسی سے بھر جاتی ہیں۔ بادشاہ پانی پی کر خاموشی سے آنکھوں میں سلگتا بدلہ لیے لڑکی کو دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے لڑکی نہ اسے پہچانتی ہے، نہ اس سے مروب ہے۔ یہی اس کی تذلیل کا اصل زخم ہے۔ اس کے قدم لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، جیسے اس زخم کا علاج اس کے وجود میں چھپا ہو۔ لڑکی کی جھونپڑی کے دروازے پر سلطان دستک دیتا ہے۔ دروازہ ایک بوڑھے شخص نے کھولا، درویش جیسا سادہ، لیکن آنکھوں میں دانائی۔ بادشاہ پہلی بار کسی غریب کے در پر مہمان بن کر کھڑا ہے۔ پھر وہ اعلان کرتا ہے، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے چپ چاپ اندر سے لڑکی کو آتا دیکھا۔ وہ سب سن چکی تھی۔ باپ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میں کوئی ہنر نہیں۔ اگر کل کو آپ کو زوال آیا تو میری بیٹی کیسے جیے گی؟ یہ جملہ بادشاہ کے لیے دوسرا زخم تھا۔ اب اس کی مردانگی چیلنج ہو رہی تھی۔ سلطان نے لمحہ بھر خاموشی کے بعد کہا، میں ہنر سیکھوں گا، کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں، دری، چٹائیاں بناؤں گا۔ یہ اعلان سن کر لڑکی اور گاؤں کے لوگ چونک اٹھے۔ کیا کوئی بادشاہ واقعی یہ سب سیکھے گا؟ مگر سلطان کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ کئی دنوں کی مشقت، استادوں کی صحبت اور دن رات کی لگن کے بعد سلطان نے وہ ہنر سیکھ لیا، اور ایسی خوبصورتی سے کہ سب حیران رہ گئے۔ لڑکی کے والد نے کہا، تم نے وعدہ نبھایا، اب میں اپنی بیٹی تمہیں سونپتا ہوں۔ سادگی سے نکاح ہوا،
सब खुशी से झूमे। मगर रात को महल वापस जाकर सुल्तान ने सर्द लहजे में हुक्म दिया, मलका सकीना को कैद में डाल दिया जाए। सन्नाटा छा गया। वो हंसती लड़की अब महल की तारीख तरीन कोठड़ी का हिस्सा बन गई। रात का सन्नाटा, महल की सबसे अंधेरी कोठड़ी, एक तेज हवा का झोंका, पथरीली दीवारें और एक नई नवेली दुल्हन कैद में, तन्हा, खामोश। सकीना चुपचाप दरो दीवार को तकती है। कोई फरियाद नहीं, कोई चीख नहीं, बस लबों पर ये दुआ, या अल्लाह, अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ फरमा। ऊपर महल में जश्न हो रहा है। वुज़रा, शहजादे सब बादशाह को मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन सुल्तान का चेहरा बेतासुर है। उसके दिल में सकीना के इनकार का जख्म आज भी ताज़ा है। वो गहरी आवाज में कहता है, ये वही लड़की है जिसने बादशाह का मजाक उड़ाया था। अब देखो अंजाम। हर रात कैद खाने में सर्द फर्श पर बैठी सकीना आसमान की तरफ देखती है। वो अल्लाह से रो रो कर बात करती है, या रब, अगर मैं जालिम ना थी तो तू ही मेरा मददगार बन। एक रोशनी उसकी आंखों में, उसके सब्र में। वो किसी मोजज़े की मुंतज़िर है, मगर शिकायत के बगैर। महल की एक पुरानी खादमा जो रोज खाना देती है, हैरान होती है कि सकीना कभी कुछ नहीं मांगती। वो पूछती है, तुझे गुस्सा नहीं आता? तू तो बादशाह की बीवी है। सकीना सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, बादशाह हो या फकीर, जुल्म जुल्म होता है और सब्र सब्र होता है। महल में सुल्तान तख्त पर बैठा है, मगर दिल बेचैन है। हर तरफ रक्स, साज, खुद्दाम, मगर अंदर खामोशी है। वो जानता है, सकीना रो नहीं रही, वो झुक नहीं रही। ये बात उसे और बेचैन कर देती है। एक रात जब कैद खाना मुकम्मल अंधेरे में डूबा होता है, अचानक बादल हटते हैं और चांदनी सकीना के चेहरे पर पड़ती है। वो सजदे में गिर जाती है। ऐ मेरे रब, तूने मेरा दिल सलामत रखा, बाकी सब भी तुझ पर छोड़ती हूँ। सुल्तान शिकार के शौक में इतना आगे निकल जाता है कि दूसरी सल्तनत की हुदूद में दाखिल हो जाता है। चौक सिपाही फौरन घेर लेते हैं। एक वक्त का जाबिर बादशाह अब रस्सियों में जकड़ा, झुका हुआ कैदी बनकर दुश्मन के दरबार में खड़ा है। दुश्मन बादशाह कहकहा लगाकर कहता है, यही है वो मगरूर सुल्तान, अब कैद में सड़ोगे। अंधेरी कोठड़ी, पथरीला फर्श, खुश्क रोटी और पानी। सुल्तान अब वही सब भुगत रहा है जो उसने सकीना को दिया था। कपड़े गर्द आलूद, जिस्म कमजोर और दिल में एक नई कसक। मैंने उस मासूम पर क्या जुल्म किया था? रात को वो फर्श पर लेटकर आसमान की तरफ देखता है। सकीना की दुआओं की गूंज जैसे उसके कानों में आ रही हो। या अल्लाह, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। एक मौका दे कि मैं अपनी तलाफी कर सकूं। उसके आंसू खामोशी से गिरते हैं। पहली बार दिल नर्म होता है। एक दिन कैद खाने के बाहर खड़े सिपाही से कहता है, मैं खजूर के पत्तों से दरी और जानेमाज़ें बनाना जानता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें बना सकता हूँ। सिपाही पहले हंसता है, फिर इसकी आंखों में चमक आती है। पैसे, हुनर, शायद फायदा हो। बादशाह का दिल कांपता है, मगर हाथ मजबूती से खजूर के पत्ते थामते हैं। वो वही काम दोबारा शुरू करता है, जैसे वक्त का पहिया उल्टा चल रहा हो। हर बुनाई में निदामत, हर धागे में तौबा। ये अब काम नहीं, ये इबादत है।
ایک دن سلطان نئی دری بناتا ہے، مگر اس بار اس نے دری کے اندر ایک باریک چمڑے کا ٹکڑا سی دیا ہے۔ اس پر لکھا ہے، میں سلطان سلیمان ہوں، دشمن کی قید میں ہوں، یہ پیغام میرے وزیر تک پہنچانا۔ یہ امید کی ایک آخری لکیر ہے۔ سپاہی بادشاہ کی بنائی ہوئی دری بازار لے جاتا ہے۔ اتفاق سے وہ دری ایک امیر تاجر خرید لیتا ہے، وہی تاجر جو کبھی بادشاہ سلیمان کے دربار کا مہمان رہ چکا ہے۔ جب وہ دری کھولتا ہے، اسے اندر چھپی تحریر کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سلطان سلیمان قید میں؟ تاجر فوراً سفر اختیار کرتا ہے۔ دھول، دھوپ اور کئی دن کے بعد وہ بادشاہ کی سلطنت میں پہنچتا ہے۔ وہ وزیر اعظم کے سامنے دری رکھتا ہے۔ وزیر جیسے اس لمحے کا برسوں سے انتظار کر رہا ہو، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سلطان زندہ ہیں، ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ دربار میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ امراء، سپہ سالار سب جنگ کا مشورہ دیتے ہیں، مگر وزیر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اگر ہم نے جنگ کی تو سلطان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمیں وہ زبان بولنی ہوگی جو دشمن سمجھے، مفاد کی زبان۔ وزیر خاص ایک نہایت عقل مند سفیر کا انتخاب کرتا ہے، ایک شخص جو سفارتی معاملات میں مہارت رکھتا ہے۔ سفیر کو قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، سونا، قیمتی موتی، مسالہ جات اور شاہی ریشم۔ تمہارا مشن ہے دشمن کو دوستی پر راضی کرو اور ہمارے سلطان کو واپس لاؤ۔ دشمن کے دربار میں سفیر جھک کر سلام کرتا ہے، ادب سے بولتا ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم تجارت چاہتے ہیں، مگر ہمارے سلطان کی واپسی کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ دشمن بادشاہ چونکتا ہے، وہ مفاد میں رکاوٹ نہیں چاہتا۔ اگر مجھے فائدہ ہو تو شاید میں سلطان کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دشمن بادشاہ اعلان کرتا ہے، سلطان کو رہا کیا جائے، مگر یاد رکھو یہ فیصلہ میری بزرگی ہے۔ سلطان کو قید خانے سے نکالا جاتا ہے۔ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ رہائی کیوں ملی، وہ سجدے میں گر جاتا ہے، یا اللہ، تو نے مجھے میرے ہنر سے بچا لیا۔ سلطان محل لوٹتا ہے۔ درباری، وزراء، رعایا سب اس کی رہائی پر خوش ہیں۔ ساز بج رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، مگر سلطان خاموش ہے۔ اس کی نظر محل کی سیڑھیوں پر پڑتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، یہی محل، وہی کوٹھڑی اور وہی مظلوم سکینہ۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر سیدھا قید خانے کی طرف جاتا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ پچھتاوے کا بوجھ بڑھتا ہے۔ سپاہیوں کو ہٹا کر خود دروازہ ٹھولتا ہے۔ سکینہ وہاں سجدے میں ہے، بدنی کمزور مگر روحانی طاقت سے روشن۔ سلطان لرزتی آواز میں کہتا ہے، سکینہ، میں ظالم تھا، میں نے تمہیں تکلیف دی، مجھے معاف کر دو۔ سکینہ سر اٹھا کر دیکھتی ہے، نہ آنسو، نہ غصہ، بس ایک سوال، کیا اب آپ انسان بن چکے ہیں؟ سلطان سب درباریوں کو بلاتا ہے، اعلان کرتا ہے، سکینہ اب قیدی نہیں، ملکہ ہے، اور جو اس پر ہنسا تھا آج اس سے سیکھے گا۔ سکینہ کو شاہی لباس میں تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ لوگ حیران، کچھ نادم، کچھ شرمندہ۔ سلطان حکم دیتا ہے، ہر شہری، امیر یا غریب، بادشاہ یا فقیر، ہنر سیکھے گا۔ اب سلطنت میں کوئی صرف خون سے نہیں، فن سے عظمت کمائے گا۔ سکینہ کی رہنمائی میں مدرسے، ہنرگاہیں اور انصاف کے دربار کھلتے ہیں۔ ایک دن محل کی چھت پر سکینہ چائے پی رہی ہوتی ہے۔ بادل ہلکے ہیں، فضا میں سکون۔ سلطان اس کے پاس آتا ہے، خاموشی سے بیٹھتا ہے۔ سکینہ کہتی ہے، اللہ ہر ظالم کو اس کی ہی کہانی میں قید کرتا ہے اور صابر کو فتح دیتا ہے۔